السلام علیکم جی، میں ہوں حسین راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ اسپیکس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر بات کروں گا لاہور واقعے کی، موٹر وے انسیڈنٹ کے حوالے سے۔ اور آپ نے یقیناً نیوز میں یہ چیز بارہا سنی ہوگی کہ کس طریقے سے رات کے ٹائم موٹر وے پر جب ایک خاتون کی گاڑی جب خراب ہوگی، پیٹرول اس گاڑی کا ختم ہو گیا، اور اس خاتون نے اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے جو خاوند کو، اور 130 یعنی موٹر وے پولیس پر جب کال کی اور مدد کے لیے انہیں بلایا، تو وہ لوگ کچھ دیر ہوگی ان لوگوں کو وہاں پر نہیں پہنچے۔ لیکن وہاں پر پہنچے کچھ درندہ صفت لوگ، دو بندے تھے جنہوں نے اس عورت کی گاڑی کا شیشہ توڑا اور بچوں کو باہر نکالا، اور پھر اس عورت کو بھی باہر نکال کر ساتھ جاڑیوں میں لے گئے، اور وہاں پر ان بچوں کے سامنے اس عورت کی جو ہے وہ عزت کو پامال کیا گیا، جو کہ سراسر غلط ہے اور کسی بھی حوالے سے جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ کچھ یار لوگ اس حوالے سے کافی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ایک نوجوان عورت کو رات کے ٹائم کیا ضرورت تھی موٹر وے جیسے سڑک کو سفر کا انتخاب کرنے کی۔ وہ جی ٹی روڈ سے جاتی، یا پھر اتنی لیٹ نائٹ وہ نکلتی نا بچوں کے ساتھ، جب وہ اکیلی تھی، کوئی اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، اور نکلنے سے پہلے وہ اپنی گاڑی کا پیٹرول چیک کر لیتی۔ اور اب پھر میں کیا کہوں ان ایسے لوگوں کو، میں یہی کہوں گا کہ یہ عکاسی کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کی، یہ جو لوگ ایسے کومنٹس کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا معاشرہ اتنا گل سڑ چکا ہے کہ اب یہ بدبو پھیلا رہا ہے اپنے، اور جس طرح کے واقعات آئے روز ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، اور ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو ملک ہے یہ اسلام کے نام پر بننے والا واحد ملک ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں۔ خیر چلیں، ابھی تک جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ یہی ہے کہ ایک درندہ جو ہے ان میں سے ایک نام آ رہا تھا اس بندے کا، وہ ٹریس ہو گیا ہے، اور پتہ چل گیا ہے کہ وہ بندہ تھا، کیونکہ ڈی این اے اس کا میچ کر گیا ہے، اور وہ کریمنل ریکارڈ موجود ہے اس بندے کا۔ اللہ کرے کہ وہی ہو اور وہ جلد سے جلد پکڑا جائے۔ اور یہ کوئی اتھینٹک نیوز نہیں ہے، کیونکہ آج کل میڈیا کا پر بھی جو ہے نا وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ہر میڈیا جو ہے وہ دوڑ میں رہتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ ہماری ریٹنگ زیادہ بنے، اور اس طرح کی وہ نیوز چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ جلد سے جلد یہ لوگ ٹریس ہو جائیں۔ اور خیر اس عورت کی ایف آئی آر درج ہوگی، اور اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں ہمارے آئی جی صاحب جو ہیں پنجاب کے، سی ایم عثمان گلزار صاحب، پی ایم صاحب نے بھی نوٹس لے لیا ہے، اور اللہ کرے کہ ایسے لوگ جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچے۔ اور خیر ابھی آتا ہوں اپنے جو جس مقصد کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، کہ اس خاتون کا ایک انٹرویو جو ہے وہ ہوا ہے، اور یہ خاتون سامنے نہیں آئی۔ اچھی بات ہوئی ہے کہ ان خاتون کو سامنے نہیں لایا گیا، ان کی کوئی ایسی تصویر نہیں ہے، ان کے بچوں کی نہیں ہے۔ اور ایک ہماری اینکر پرسن ہے پرائیویٹ میڈیا کی، فریہ ادریس صاحبہ، ان کے ساتھ اس خاتون کی بات چیت ہوئی ہے، اور فریہ ادریس صاحبہ نے پھر ٹویٹ کیا ہے ان کے ساتھ جو کنورسیشن ہوئی ہے اس خاتون کی، اور بتایا ہے کہ اس خاتون کی کیا کنورسیشن ہوئی ہے۔ تو آئیے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آپ یہ جب سنیں گے تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ کس طریقے سے اس عورت کی عزت کو پامال کیا گیا، عزت کو لوٹا گیا۔ اور وہ جو بچے تھے، میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بچے اب جب بڑے ہوں گے، یہ کس طریقے سے ان کی نشوونما ہوگی، یہ اب ساری زندگی کے لیے یہ نفسیاتی مریض بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کوشش ہوگی کہ یہ اس سسٹم سے، اس معاشرے سے اپنی والدہ کی جو عزت پامال ہوئی ہے، وہ جو 2 لوگ تھے، 3 لوگ تھے جنہوں نے وہ کہتے ہیں کہ گینگ ریپ ہوا ہے، وہ اس معاشرے سے وہ پھر بدلہ لیں گے اپنے والدہ کا، کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا کہ جو ہماری والدہ کی مدد کو پہنچتا، اور ایسے جو درندہ صفت لوگ تھے ان کے لیے اس معاشرے نے، اس سسٹم نے کیا سزا تجویز کی۔ تو آئیے میں آپ کے ساتھ وہ جو کنورسیشن ہے فریہ ادریس کے ساتھ اس خاتون کی، وہ آپ کے ساتھ کی جو کنورسیشن ہوئی اس خاتون کے ساتھ، وہ انہوں نے شیئر کی ٹویٹر پر، اور میری کوشش ہوگی کہ میں ایز اٹ از آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ فریہ ادریس کے مطابق متاثرہ خاتون نے کہا کہ میں نے گاڑی کے رکتے ہی موٹر وے پولیس کو 130 پر فون کیا، جنہوں نے مجھے ایک مقامی نمبر پر فون کر کے مدد مانگنے کا کہا۔ میں نے اس نمبر پر بھی فون کیا اور انہیں اپنی لوکیشن سمجھائی۔ میں جس صدمے سے گزری ہوں اس کے بعد مجھے تمام چیزیں یاد رہیں یہ ناممکن ہے۔ خیر مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ انتظار کرنا پڑا ہوگا۔ فریہ ادریس نے لکھا کہ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ میں جس گاڑی میں تھی
اس کے شیشے جس قسم کے ہیں اس میں باہر سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ گاڑی میں اکیلی ہوں۔ اچانک یہ نامعلوم سامنے ابھرے۔ یہ جو 2 بندے تھے ان کے حوالے سے کہہ رہی ہیں، یہ دونوں سیدھے میری گاڑی کی طرف آئے تھے، ان کے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ انہوں نے گاڑی کا شیشہ توڑا، میرے 2 سالہ بیٹے کو باہر نکالا اور گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے تو میں اس کے پیچھے بھاگی۔ عورت نے مزید بتایا کہ اس وقت مجھے صرف اور صرف اپنے بچوں کی پرواہ تھی۔ میں نے پاس سے گزرتی ہوئی ایک گاڑی کو روکنے کی بھی کوشش کی، مدد مانگی۔ مجھے امید تھی کہ گاڑی رک جائے گی اور مجھے ریلیف مل جائے گا، مگر گاڑی نہیں رکی۔ انہوں نے میرے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور مجھے بھی مارا پیٹا۔ میرے بیٹے کے جوتے اتر گئے اور میرا موبائل گاڑی کی سیٹ کے نیچے گر گیا، جو بعد میں ملا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور میرے بچوں کو جنگل میں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں اپنے بچوں کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ میں ٹھیک ہوں اور دعائیں پڑھ رہی تھی، اور بچوں کو بھی دعائیں پڑھنے کا کہہ رہی تھی۔ ہمیں کھینچتے ہوئے ان لوگوں سے میرا بیگ گر گیا، جس میں میرا ایک کنگن تھا جس کی قیمت 5 لاکھ روپے تک ہوگی، اور وہ 1 لاکھ روپے تک مالیت کی دیگر اشیاء بیگ سے نکل گئیں۔ انہوں نے مجھ پر بندوق تان کر سارا سامان ڈھونڈا۔ متاثرہ عورت نے مزید کہا کہ وہ لوگ اتنے پرسکون تھے کہ انہیں پولیس کے آنے کی فکر نہیں تھی۔ وہ جو کچھ کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کر کے آئے ہیں۔ اس وقت تک پولیس کی اطلاع دیے شاید 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ جو کچھ کر رہے تھے اس پر وہ کانفیڈنٹ تھے، اور اگر مجھے بتایا گیا کہ اس واقعے کے حوالے سے مخبری ہوئی ہے تو مجھے بالکل بھی حیرت نہیں ہوگی۔ اب ان خاتون کا مزید کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے رابطہ کرنے پر میرے رشتہ دار موقع پر پہنچے تو مجھے پولیس والوں نے گھیر رکھا تھا اور وہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ میرا میڈیکل کیے بغیر مجھے نہیں جانے دیں گے۔ خاتون کا قریبی دوست جو وہاں پہنچا، اس نے بتایا کہ وہ اس قدر بری حالت میں تھی کہ سہمی ہوئی مرغی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی لگ رہی تھیں اور وہ پوری کانپ رہی تھی۔ اور اس خاتون نے کہا کہ جب پولیس نے بتایا کہ میری شناخت لیک ہو گئی ہے تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے اس دن سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ پہلے دن تو بالکل بات نہیں کر پائی، اب کچھ بات کرنے کے قابل ہوئی ہوں۔ فریہ ادریس نے کہا کہ میں نے انہیں یقین دلایا کہ پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ بالکل بھی شرمندہ نہ ہوں، ہم آپ کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو یہ دیکھیں ناظرین کہ کس طریقے سے ایک عورت کی عزت تو پامال ہوئی ہے، ساتھ میں جو 2 سال کا بچہ ہے اور باقی جو بچے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں درندہ صفت لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کی جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ معافی نہیں بنتی۔ اور جس طرح سے پورا ملک بات کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو پبلکلی ان لوگوں کو ہینگ کیا جانا چاہیے جو اس گناؤنے جرم میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف آج ہی یہ جو جرم ہوئے ہیں یا جو جرائم ہو رہے ہیں ریسنٹلی، ان لوگوں کو ہی آج کے بعد بھی ایسی یہ کوئی پلاننگ بنا لینی چاہیے اور ایسے لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دینی چاہیے، اور انہیں پھر ایسی سزا دینی چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مثال بنے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور ساتھ میں میرا یوٹیوب چینل راجہ اسپیک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ جا کے کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔